امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہیں. میں کیسے یاد دلاؤں؟ بھولنا بھی بھول چکے ہیں. ایک ہوتا ہے بھول جانا، وہ تو یاد آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے، یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں. اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے؟ میرے بھائیو، ہم بھول گئے ہم امت ہیں، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. میرا رونا کہاں تک دستک دے گا؟ میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے؟ کن آہنی دروازوں سے ٹکرائیں گے؟ کب وہ کھلیں گے؟ اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا؟ ہاں، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، قومیں نہ بنو، امت بنو. اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر، سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر، پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر، رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر. امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے. امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے. ہماری ہلاکت کا سبب حکمران نہیں ہے. میں ہوں طارق جمیل، تم ہو تم. اس میں حکمران بھی آ گئے، اس فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، ریڑھی والا بھی آ گیا. جہاں کا مزدور بھی اللہ کا باقی ہو، وہ بھی انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. ریڑھی والوں کو جوئے پہ لگا دیا، ریڑھی والا انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ میرا کاٹ میرے دن پھر جاویں. جو جس قوم کا ریڑھی والا بھی جوا کھیلتا ہو، اسے حکمران کہاں گرداب سے نکال سکتے ہیں؟ جہاں گھر گھر میں ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہو. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ناروال کی مائیں ذلیل ہوں گی، اولاد اپنے ماؤں کو کاٹیں گے، باپ کو غرائیں گے، تو اب انہیں کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی. میں اور آپ سبب ہیں. ہمارا ہر طبقہ قوموں کے ڈوبنے کا سبب ایک طبقہ نہیں ہوا کرتا. تمام ایک پھٹے کے اکھڑ جانے سے کشتیاں نہیں ڈوبتی. سفینے ڈوبتے ہیں جب تختے اڑ جاتے ہیں. ایک آدھ تختہ تو اسی وقت اسے پاٹ دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے. صرف تاجروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف زمینداروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف حکمرانوں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی. قومیں ڈوبتی ہیں جب ہر طبقہ نافرمان اور اللہ کا دشمن بن کے اللہ کو للکارتا ہے. دیکھتے نہیں ہو جب رات ہوتی ہے تو چاروں طرف گھنگرو کے چھنکنے کی آوازیں آتی ہیں اور سکرینیں آباد ہو جاتی ہیں. ننگے بدن تھرک رہے ہوتے ہیں اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک زمین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور مسلوں کو آباد کیا کرتے تھے اور اللہ کو آہوں سے سسکیوں سے منایا کرتے تھے، وہی نوجوانوں کے سامنے سکرین ہوتی ہے اور کوئی ننگی ناچ رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں جنید بغدادی کو بھی وزیر اعظم بنا دو، شیخ عبد القادر جیلانی کو صدر پاکستان بنا دو، نہیں نکال سکیں گے اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو گرداب سے. جب تک اجتماعی لوگ توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں اس بھمر سے نکلنا ناممکن ہے.